دوستوں، اب جو سٹوری میں شیئر کروں گا یہ میری ریلیٹیو کی ہے۔ دیکھیے، آج ای میلز نہیں پڑھ رہا ہوں، آج اپنی ڈائری سے آپ لوگوں کو ریلیٹیوز کے واقعات سنا رہا ہوں، جن کی یہ سٹوری ہے یوں سمجھ لیجیے میری سسٹر ہے۔ ان کو جادو کے ذریعے کس کس طرح کے نقصانات پہنچائے گئے، ان کی زندگی دن بدن کتنی مشکل ہوتی چلی گئی، سن کر آپ کو افسوس بھی ہوگا۔ 2016 میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ شاہ فیصل کالونی میں ان کا گھر تھا۔ شادی کے بعد ان کی اپنے سسرال میں زیادہ بن نہیں سکی تھی۔ مسائل وہی تھے، ساس بہو نندوں والے۔ جدھر ان کی شادی ہوئی تھی، اکلوتے بھائی تھے 4 بہنوں کے، وہ کافی سلجھے ہوئے انسان تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اب شادی کے بعد تو زندگی اور خراب ہو رہی ہے، تو پھر انہوں نے بڑوں سے بات کی۔ خیر، نتیجہ یہ نکلا کہ سیپریٹ ہو جائیں، لیکن بہنوئی کی شرط یہ تھی کہ وہ سیپریٹ تو ہو جائیں گے لیکن صرف اس صورت میں کہ رہیں گے اسی ایریا میں۔ اب یہ اتفاق کہہ لیجئے کہ جس گلی میں وہ رہتے تھے وہیں کارنر کا ایک مکان جو آلموسٹ ڈیمولشڈ کنڈیشن میں تھا، خالی پڑا تھا، وہاں شفٹ ہو گئے۔ بلکہ شفٹ کیا ہو گئے، انہوں نے وہ خرید لیا تھا۔ میں نے شفٹنگ میں ان کی ہیلپ کی تھی، تو خیر مکان کی کنڈیشن اتنی بھی کوئی بری نہیں تھی۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اپنے ماں باپ کے قریب تھے وہ، دوسرا گھر پورا انڈیپینڈنٹ ان کا تھا۔ کچھ دنوں بعد ہی گھر میں مٹھائی آئی تو معلوم ہوا کہ کزن کے گھر خوشخبری ہے۔ اس خوشی میں ان کی اپنے سسرال والوں سے بھی دوستی ہو گئی تھی، جس سے کوئی ہو نہ ہو ان کے شوہر تو بہت خوش ہو گئے تھے۔ البتہ وہ لوگ ابھی بھی الگ ہی رہ رہے تھے، اسی کارنر والے مکان میں۔ اب وہ کزن کہتی ہیں کہ ایک دوپہر کو وہ کھانا بنانے کے لیے کیبنٹ سے پاٹس نکال رہی تھی، تو ان کو ایک چھوٹے سے پاٹ میں کچھ تعویذ رکھے ہوئے ملے۔ 3 تعویذ تھے وہ، ایک لال، ایک کالا اور ایک پہ چمڑا چڑھا ہوا تھا۔ یہ تعویذ دیکھ کر وہ گھبرا گئی، ہاتھ بھی نہیں لگایا انہوں نے، اور اپنے ہسبینڈ کو تصویر کھینچ کر بھیج دی۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں گے۔ خیر، وہ کہتی ہیں کہ یہ تو پہلی دفعہ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد ان کو اپنی کبرڈ، دھلے ہوئے کپڑے اور پودوں وغیرہ سے بھی اسی طرح کے تعویذات ملے۔ اب شروع میں تو ان کے شوہر نے یہ کہہ دیا کیبنٹس کی صفائی نہیں ہوئی ہوگی ٹھیک سے، کب سے گھر بند پڑا ہے، جو لوگ رہ رہے تھے انہی کے ہوں گے، حفاظت برکت وغیرہ کے لیے رکھے ہوں گے انہوں نے۔ لیکن پھر پلانٹس، کپڑے اور الماری سے تعویذوں کا نکلنا، یہ ظاہر ہے خطرے کی گھنٹی تو تھی۔ ان کے شوہر صاحب نے یہ کیا کہ دوسرے دن آفس جاتے ہوئے وہ تعویذات لے گئے اور نیٹو سٹی برج سے نیچے پانی میں پھینک دی۔ اب جس دن انہوں نے تعویذات پانی میں پھینکے تھے، ٹھیک اسی رات ان لوگوں کو آدھی رات کے وقت محسوس ہوا جیسے گھر کے مین ڈور پر کوئی نوک ہوا ہے۔ سسٹر کہتی ہیں کہ میرے شوہر اس وقت تک کچی نیند میں تھے۔ انہوں نے چھت پر جا کر باہر جھانکا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر انہوں نے اپنے پیرنٹس کو کال کی کہ وہاں سب خیریت تو ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی ایمرجنسی ہوئی ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ سب تو اس وقت سو رہے ہیں گھر میں، کوئی گھر سے باہر بھی نہیں ہے، تو اتنی رات کو کون ڈور ناک کرے گا، اور اگر کوئی ہوگا بھی تو بیل بجائے گا۔ خیر، وہ واپس نیچے آنے کے لیے مڑے تو چھت کا ڈور بند تھا۔ یہ لوہے کا ڈور تھا، کافی پرانا، زنگ آلود۔ انہوں نے بڑا زور لگانے کی کوشش کی کہ شاید کہیں پھنس گیا ہے۔ جب ان سے نہیں کھل پایا تو انہوں نے پھر مجھے کال کی۔ اب وہ کہتی ہیں کہ جب میری کال سے آنکھ کھلی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، آنکھ کھلتے ہی میری نظر روم میں ہی رکھے ہوئے صوفے پر پڑی، جدھر میرے ہسبینڈ بیٹھے ہوئے مجھے دیکھ رہے تھے۔ اب اس وقت تو میرا فوکس موبائل پر تھا تو میں نے اتنی توجہ نہیں دی، لیکن ڈری تو میں تب جب میری نظر موبائل پر پڑی۔ ہسبینڈ کے نمبر سے ہی کال آ رہی تھی۔ میں نے اسی سیکنڈ صوفے کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کال ریسیو کی تو وہ کہنے لگی چھت کا ڈور بند ہے، کھل نہیں رہا، تم اوپر آ کر دیکھو، شاید کچھ پھنس گیا ہے۔ اب ان بیچاری کی تو جان ہی آدھی ہو گئی تھی۔
وہ کہتی ہیں کہ ایک نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، انسان کہتا ہے کہ ہاں نیند میں ایسا ہوا ہوگا، لیکن میں نے باقاعدہ ان کو سامنے بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ کچھ سیکنڈز تک کے لیے تو میں نے دیکھا ہے ان کو وہاں بیٹھے ہوئے، پھر موبائل کی طرف متوجہ ہوئی اور اسی سیکنڈ وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ اب جو فون پر تھے وہ بھی عجیب بات کر رہے تھے کہ میں چھت پر ہوں۔ رات کے اس وقت چھت پر جانے کی کیا تو بنتی تھی؟ میں ڈر کے مارے وہیں بیٹھی رہی، ہلی ہی نہیں وہاں سے۔ جو 10-15 منٹ گزر گئے اور میں چھت پر نہیں گئی تو ہسبینڈ نے دوبارہ غصے میں کال کی۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ یہاں روم میں کیا ہوا ہے اور ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ چھت پہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کے شوہر نے بتایا کہ وہ چھت پہ کیوں ہیں۔ تب سسٹر کی تھوڑی ہمت ہوئی تو وہ چھت پہ گئی، لیکن یہاں ایک اور نیا سین تھا۔ چھت کا دروازہ کسی چیز سے پھنسا ہوا نہیں تھا، بلکہ باقاعدہ دروازے کی کنڈی لگی ہوئی تھی، اور وہ اتنی زنگ آلود کنڈی تھی کہ بڑی مشکل سے سسٹر نے اس کو کھولا۔ اب دونوں ہی خوفزدہ ہو گئے تھے کہ مانا جو آدمی صوفے پر بیٹھا نظر آیا تھا وہ وہم ہوگا، لیکن کنڈی خود سے کیسے لگ سکتی ہے۔ سسٹر نے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ صبح آفس نہیں جائیے، کیونکہ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ ان کے ہسبینڈ نے بھی حالات کو سمجھا اور چھٹی کر لی۔ اس رات وہ لوگ فجر کی روشنی ہونے کے بعد کہیں جا کر سوئے۔ تقریباً 12 یا 1 بجے ہوں گے تب ان دونوں کی آنکھ کھلی۔ وہ فریش ہو کر کچن میں گئیں تو کچن کے اوپر کے سارے کیبنٹس کھلے ہوئے تھے اور ان میں جو برتن رکھے تھے سارے زمین پہ پڑے تھے۔ فریج کے دونوں ڈورز بھی کھلے ہوئے تھے اور فریج کا سارا سامان باہر پڑا تھا۔ میں فوراً بھاگتی ہوئی ہسبینڈ کے پاس گئی۔ وہ خود حیران رہ گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے، سارا سامان باہر پڑا ہے اور ایک آواز تک نہیں ہوئی۔ اب سسٹر نے اپنی امی کو کال کر کے بلوا لیا۔ ان کے ہسبینڈ نے بھی اپنے گھر میں بتایا تو وہ لوگ بھی ادھر پہنچ گئے۔ اب وہاں یہ سما تھا کہ سارے لوگ موجود تھے اور سب حیران۔ ظاہر ہے ہر کوئی یہ کہنے لگا کہ اس گھر میں اثرات ہیں، اتنے عرصے سے خالی پڑا ہے، تم لوگوں نے غلطی کی اس گھر میں آئے ہو۔ شکر کرو ابھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا، صرف اپنے ہونے کا احساس دلایا گیا ہے۔ پھر یہ طے کیا گیا کہ سسٹر جو ہے وہ اپنی امی کے گھر چلی جائیں۔ اب جب سسٹر کی امی یعنی میری رشتے کی خالہ جو ہیں وہ کپڑے وغیرہ سمیٹنے لگی تو ان کو تکیے کے نیچے سے 2 تعویذ ملے۔ تعویذوں کا سسٹر پہلے ہی خالہ کو بتا چکی تھی، تو خالہ نے چالاکی یہ کی کہ کسی کو بتایا نہیں اور تعویذ ایک کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پرس میں رکھ لیے۔ خالہ جو ہے وہ ان تعویذات کو لے کر بعد میں اپنے ایک جاننے والے بزرگ کے پاس پہنچ گئی۔ ان کو تعویذات بھی دکھائے اور اب تک جو کچھ ہوا تھا سب بتا دیا۔ وہ کہنے لگے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تعویذات کی وجہ سے ہے۔ بہت گندا عمل کرایا گیا ہے میاں بیوی پر، ان دونوں کے کوئی اچھے اعمال ہیں جو بچ گئے ہیں۔ اب خالہ کو تو آبویس ہے بیٹی کے سسرال والوں پر ہی شک تھا، لیکن یہ بات وہ اپنے داماد سے تو کہہ نہیں سکتی تھی۔ خالہ نے داماد کو کال کر کے وہیں بزرگ کے آستانے پر بلوا لیا۔ انہوں نے داماد کی بزرگ سے ملاقات کروا دی۔ پھر ان بزرگ نے اپنے ایک آدمی کو خالہ کے داماد کے ساتھ اسی گھر بھیج دیا۔ انہوں نے وہاں جا کر کچھ پڑھائی وغیرہ کی، گھر کے چاروں کونوں میں آگ جلائی، پھر اس آگ کی راکھ سے دیوار پر کچھ نشان بنا دیے۔ آنکھیں بند کر کے گھر کے بیچ میں کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ایسے ہی آنکھیں بند کیے ڈرائنگ روم میں گئے، وہاں سے ان کو 2 تعویذ اور ملے۔ پھر کہنے لگے کہ گھر صاف کر دیا گیا ہے، حصار بھی باندھ دیا ہے، تو اب گھر میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میرے موکل حفاظت کر رہے ہیں گھر کی، آپ لوگ سکون سے رہیں۔ اس رات میرے بہنوئی نے اپنے کچھ دوستوں کو گھر میں بلوا لیا، کیونکہ اکیلے تو رہتے ہوئے ان کی بھی جان جا رہی تھی۔ ظاہر ہے اتنا کچھ اپنی آنکھوں سے اس گھر میں دیکھ لیا تھا، ڈر تو لگے گا ہی۔ خیر 1 ہفتے تک ان کے دوست وہیں رکے رہے، لیکن کسی بھی قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ تب جا کر میری سسٹر واپس اپنے گھر گئی، لیکن اس دفعہ وہ اپنی امی کو بھی ساتھ لے گئی۔
اب سلسلہ کچھ ایسا تھا کہ خالہ کے چھوٹے بیٹے کی شادی بھی قریب تھی، تو خالہ اکثر اپنے داماد کے گھر آنے کے بعد اپنے گھر چلی جاتی اور صبح پھر واپس آ جاتی۔ اتفاق کی بات ہے کہ ایک شام خالہ اپنے داماد کے گھر آنے سے پہلے ہی نکل گئیں کہ تھوڑی دیر میں تو وہ آ ہی جائے گا۔ ادھر جو ان کے داماد تھے ان کو آفس میں ایمرجنسی لیٹ سیٹنگ کرنی پڑی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جب تک میں گھر نہیں جاؤں گا ساس تو گھر میں ہی رہیں گی۔ مس کمیونیکیشن کی وجہ سے میری سسٹر گھر میں اکیلی رہ گئی، اور جس وقت خالہ گھر سے نکلی تھی سسٹر سو رہی تھی، وہ ان کو ایسے ہی سوتا ہوا چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی۔ سسٹر کی جب آنکھ کھلی گرمی سے، لائٹ چلی گئی تھی اور یو پی ایس بھی شاید ٹھیک سے چارج نہیں تھا تو وہ بھی بند ہو گیا تھا۔ جب کمرے میں گرمی بڑھی تو سسٹر کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جاگی تو گھر میں گھوپ اندھیرا ہو رہا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں جاگتے ہی ڈر گئی۔ پھر میں اپنے ہسبینڈ کو آوازیں دینے لگی کہ وہ تو گھر آ چکے ہوں گے، لیکن کوئی رپلائی نہیں آ رہا تھا ان کا۔ میں نے سوچا کہ شاید واش روم میں ہے۔ پریگنینسی کے دن چل رہے تھے تو مجھے شدید بھوک لگی تھی۔ میں موبائل کی ٹارچ آن کر کے کچن کی طرف گئی۔ اب جیسے ہی میں کچن میں انٹر ہوتی ہوں تو میرے بالکل سامنے فریج کے اوپر ٹانگیں لٹکا کر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جو اس طرف ٹارچ کی تو مجھے ایسا لگا بس یا تو وقت رک جائے یا موت آ جائے۔ سامنے امی کا ڈریس پہنی ہوئی ایک عورت فریج کے اوپر بیٹھی ہوئی، اور میری نظر اس پر جیسے ہی پڑی ہے اس کا منہ کھلتا چلا جا رہا ہے اور اس کی آنکھیں بڑی ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ سب میں نے دیکھا، وہ بھی اندھیرے میں، اور یہ تو میں جانتی ہی نہیں تھی کہ اس وقت میں گھر میں اکیلی ہوں۔ مجھے تو اگر تھوڑی سی بھی ہمت تھی تو یہ سوچ کر کہ ہسبینڈ واش روم میں موجود ہیں۔ میرے منہ سے بس چیخ نکلی ہسبینڈ کا نام لے کر، میں چیخی ہوں اور وہیں کچن کے باہر ہی گر گئی۔ شاید بے ہوشی ہو گئی تھی، کیونکہ جب آنکھ کھلی تو میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور ہسبینڈ برابر میں بیٹھے تھے۔ خیر ہوا یہ تھا کہ ان کے ہسبینڈ کو آفس میں لیٹ رکنا پڑا تھا، لیکن دل ان کا مستقل گھبرا رہا تھا، تو انہوں نے اپنی ساس یعنی میری خالہ کو کال کی تو معلوم ہوا کہ وہ تو گھر میں ہیں ہی نہیں۔ پھر بس وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر گھر بھاگے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس میں گھر میں انٹر ہو رہا تھا اور ان کو اپنی وائف کی چیخنے کی آواز آئی۔ وہ اس طرف بھاگے تو وہ کچن کے سامنے فرش پر گری ہوئی پڑی تھی۔ جب وہ ہوش میں آئی تب انہوں نے بتایا کہ وہ بے ہوش ہوئی کیوں تھی، لیکن یہ بات تھی کہ بہنوئی کو اس وقت کچن میں فریج کے اوپر یا آس پاس کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ اب خالہ کے جن عالم صاحب نے گھر کا حصار کیا تھا ان کو بلایا گیا۔ اس بار انہوں نے اپنے چیلے کو نہیں بھیجا بلکہ خود آئے۔ اس وقت گھر میں خالہ، ان کی بیٹی اور داماد 3 لوگ تھے۔ عالم صاحب جانماز بچھا کر بیٹھ گئے گھر کے ہال میں، اور باقی تینوں کو اپنے پیچھے بیٹھنے کا کہا۔ اس سے پہلے انہوں نے سسٹر سے استعمال کیا ہوا دوپٹہ اور کچن سے چاول منگوا لیے تھے۔ چاولوں کو انہوں نے دوپٹے میں باندھ کر اپنے سامنے رکھ لیا۔ ان کا چہرہ تو نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہیں یا آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، البتہ تھوڑی تھوڑی دیر میں ان کا جسم کانپنے لگتا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے میرے بہنوئی کو اشارے سے کہا کہ اس کپڑے کو گھر کے باہر کہیں کچرے وغیرہ میں پھینکو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی پوٹلی اٹھائی ہے، اس پوٹلی میں سے ایک انتہائی شدید بدبو آ رہی تھی اور اس سے کچھ لکوڈ بھی ٹپک رہا تھا۔ وہ ایسے ہی اس کو اٹھائے گھر سے باہر نکل گئے اور تھوڑا آگے جا کر نالے میں پھینک دیا۔ اس کو پھینک کر جب وہ واپس آئے تو عالم صاحب نے بہنوئی سے کہا کہ ابھی کام ختم نہیں ہوا ہے، آپ میری کار کے پیچھے پیچھے آئیے۔ جیسا انہوں نے کہا تھا، بہنوئی صاحب اپنی کار میں بیٹھ کر ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ وہاں سے وہ ان کو نیو کراچی کے قبرستان کی طرف لے گئے۔ آلریڈی رات کا وقت ہو چکا تھا، آلموسٹ کوئی 2 بج رہے ہوں گے رات کے۔ قبرستان کیا، روڈز پر بھی سناٹا تھا۔ اب عالم صاحب قبرستان میں بھی کافی دیر چلتے رہے، قبروں کو کنارہ کرتے کرتے ایک قبر پر جا کر رکے۔ پھر اس قبر کے کتبے سے بندھے ہوئے 2 تعویذ کھولے
اور واپس اپنی کار کی طرف آ گئے۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر تعویذوں کا کپڑا پھاڑا، اندر سے ایک کاغذ نکالے، ان کو آگ لگا کر جلا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرے بہنوئی کو اپنی ہی کار میں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ تب وہ بولے کہ آپ اور آپ کی بیوی پر کالا جادو کروایا گیا تھا۔ پہلے میرے آدمی نے حصار باندھ دیا تھا، لیکن میں نے اب توڑ کر دیا ہے مکمل۔ یہ مت پوچھیے گا کہ کس نے کروایا اور کیوں۔ جو بھی ہے وہ آپ لوگوں کا اپنا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ دوبارہ بھی کروائے۔ تو آپ نے اب ہر ہفتے میرے پاس آنا ہے اپنے گھر کی مٹی لے کر۔ اس پر پڑھائی کر کے میں حصار باندھ دوں گا، اور اگر جادو پھر سے کروایا گیا ہوگا تو اس کو بھی توڑ دوں گا، جب تک کہ جادو کروانے والا ہار نہ مان لے۔ جو کالا جادو آپ پر کرایا گیا تھا یہ بہت خطرناک تھا۔ اتنا پکا جادو کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی بڑا عالم ہے یہ، اس نے بہت ہی خبیث موکلات بھیجے تھے جو آپ کو کسی بھی وقت نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن ان کو اب تک اس خبیث کی طرف سے حکم نہیں ملا تھا، صرف اسی لیے ذہنی طور پر پریشان کر رہے تھے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ اصل ٹارگٹ شاید آپ کا ہونے والا بچہ ہے۔ جادو کا اتار تو پیر صاحب نے کر دیا تھا، لیکن یہ کس کی حرکت تھی صرف میرے بہنوئی ہی جانتے ہیں، کیونکہ بعد میں عالم صاحب نے ان کو اس وعدے پہ نام بتایا کہ وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، صرف اس شخص سے دور رہیں گے جس نے جادو کروایا تھا۔ اب وہ لوگ کراچی سے جا چکے ہیں اور ملنا جلنا ان لوگوں کا سب سے ہی ہے، کسی سے بھی قطع تعلق نہیں کیا ہے۔ تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید جادو کرانے والا خاندان سے نہیں ہے۔ اب دو صورتیں نظر آتی ہیں جو میری ذاتی رائے ہے کہ آیا یا تو محلے کا کوئی شخص تھا یا ان کی کمپنی کا جہاں وہ جاب کرتے تھے۔ میری یہ رائے اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے اپنا وہ محلہ چھوڑا، اور دوسرا انہوں نے اپنی جاب چھوڑی، اب دوسرے شہر میں دوسری جگہ جاب کر رہے ہیں۔ ان کے اس ہانٹڈ ہاؤس کو انہوں نے اینیمل ویلفیئر کے ادارے کو دے دیا ہے۔ اب اس گھر میں بلیوں کا راج ہے۔ پہلے وہ گھر جنات والے گھر کے نام سے مشہور تھا، اور اب بلیوں والے گھر کے نام سے مشہور ہو چکا ہے۔ آپ لوگ اگر کچھ پوچھنا، کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجیے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ سٹوری سن کر اپنے اوپر بیتی یا کسی جاننے والے کی سٹوری یاد آ گئی ہے تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ سٹوریز شیئر کرنے کے لیے آپ ای میل اور واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خود سٹوری ریکارڈ کر کے مجھے آڈیو سینڈ کریں گے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ اپنے آس پاس سب کا خیال رکھیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پھر کسی روز نئی کہانیوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔